الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے آپ حضرات سے یہاں گفتگو کا موقع میسر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھیوں کی دعوت قبول فرمائی، اور ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آڈیٹوریم کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں ہم قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ باتوں کو دہرا سکیں اپنے سبق کے طور پر. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے اسی مقام پر ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام ہوا تھا. 1 برس پہلے اسی بحری آڈیٹوریم میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج تقریباً 1 سال کے بعد ہم صاحب قرآن پر نازل کردہ قرآن حکیم کے حوالے سے کلام کرنے کے لیے موجود ہیں. جو عنوان معین کیا گیا ہے وہ ہے قرآن حکیم کتاب ہدایت و انقلاب. یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے، اور اس کے تعلق سے تقریباً 6 باتیں ہیں جو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آج کے نشست میں ہم جانیں گے. نمبر 1، ہدایت کسے کہتے ہیں، ہدایت کا مفہوم کیا ہے، ہدایت کی ضرورت کیا ہے، ہدایت کے درجات کیا ہیں، ہدایت کی تکمیل کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. نمبر 2، انقلاب کے حوالے سے کلام ہوگا. بڑا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ریولوشن انگریزی میں ہم کہتے ہیں، اور انقلاب اور انقلاب اور انقلاب کی بات بھی ہوتی ہے. تو انقلاب کا مفہوم کیا ہے، انقلاب اس کے کچھ درجات بھی ہیں، اور the most comprehensive revolution، تاریخ انسانی کا ہمہ گیر ترین انقلاب کون سا تھا جو اس قرآن کریم کے ذریعے سے برپا ہوا تھا، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر 3، قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی. ابھی آیات قرآنی کی تلاوت کی گئی اور اس میں قرآن حکیم کی عظمت کا ذکر بھی آیا کہ اس میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ نسل انسانی کی ہدایت کا سامان کرنے والا کلام ہے. یہ تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ امت کے لیے عروج اور زوال کا معاملہ اور مسئلہ ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے. پھر ایک بات، قرآن حکیم سے تعلق، اللہ کے پیغمبر کا تعلق کیسا تھا، کچھ باتوں کی یاد دہانی. صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا تعلق کیسا تھا، امت کے اسلاف کا طرز عمل کیا رہا ہے. جو ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو شعوری طور پر کانشیسلی اسلام قبول کرتے ہیں، قرآن ان کو پزیس کر لیتا ہے، ان کی زندگی میں کیا انقلاب برپا ہو جاتا ہے. 1-2 مثالوں کے ذریعے سے اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، کچھ احساس زیاں اس کا بھی بیدار کرنے کی بات ہوگی، غور کریں گے انشاءاللہ. اور ہاں، فلسطین اور غزہ کے بچے بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے.
وہاں کی مائیں بتا رہی ہیں، بیوائیں بتا رہی ہیں، بوڑھے بتا رہے ہیں اور باپ بتا رہے ہیں، نوجوان بتا رہے ہیں اور بچے بتا رہے ہیں، اور استقامت کی داستانی رقم کرنے والے بتا رہے ہیں کہ قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ پھر ہم جانیں گے ایک عملی بات کہ میرا اور آپ کا قرآن حکیم کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، تو اس قرآن کی حقوق کیا ہیں، اوبلیگیشنز ٹو دا قرآن، اس قرآن حکیم کے حقوق کو ہم جانیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات ہوگی ایک عملی لائے عمل، وے فارورڈ کیا ہوگا، کب سے کام شروع کریں اگر خدا نخواستہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں ہے یا کمزور ہے، تو نہیں ہے تو کیسے شروع کریں، کمزور ہے تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور تعلق ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ تو مزید کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو انشاءاللہ اگلے ممکن ہے 50-55 منٹ میں میں کوشش کروں گا، ہے تو تفصیل زیادہ اس میں، لیکن اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے سب سے پہلی بات آج کے موضوع میں سے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت کسے کہتے ہیں، آئیے اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اہم ترین میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا سکھا دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا اتنی اہم ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں شامل، اور مزید اتنی اہم ہے کہ امام الانبیاء بھی اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے، اور امام الانبیاء بھی دنیا سے جاتے جاتے اسی سورہ فاتحہ کی تلاوت آخری رکعت میں بھی کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، حالانکہ ان کے ذریعے ہدایت ہم تک پہنچی۔ سورہ شورا کے آخر میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، مگر اس سیدھے راستے کی دعا جو سورۃ الفاتحہ میں سکھائی گئی، ہر نماز کی ہر رکعت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا۔ عربی اسلوب کے اعتبار سے ہدایت کا مفہوم ہے کوئی بات سجھا دینا، سمجھا دینا، کسی منزل تک بندے نے پہنچنا ہے تو منزل کی ڈائریکشن دے دینا، آج کل تو ہم گوگل میپ کو فالو کر لیتے ہیں، اور انتہا ہے کہ کسی کو کسی منزل تک پہنچنا ہو تو ہاتھ پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ تو سجھا دینا، سمجھا دینا، بتا دینا، ایکسپلین کر دینا، الیبریٹ کر دینا، منزل بتا دینا، یہ تمہاری منزل ہے، ڈائریکشن بتا دینا، اور انتہا ہے کہ انگلی پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دینا۔ قرآن جس انداز میں سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں، اگر ہمیں ہماری بے بسی اور محتاجی کا اندازہ ہو تو پتہ چلے کتنی اہم دعا ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور انتہا یہ ہے کہ اللہ ہمیں راستہ ہدایت کا صرف دکھا نہ دے، سجھا نہ دے، سمجھا نہ دے، فقط چلا نہ دے، بلکہ منزل مقصود تک پہنچا دے، اور وہ ہے اللہ کی رضا کا مقام جنت۔ چنانچہ جنت والے جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں بات آتی ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک ہدایت دے دی۔ یہ ہدایت کی انتہا ہے، جنت تک کی ہدایت دے دی، ورنہ ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ یہ ہدایت کا وسیع تر مفہوم ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ رہی ضرورت، ہم مسلمان ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، لیکن دنیا بھی پریشان ہے اور دنیا کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تو خالق ہے اور وہ فرماتا ہے اپنے تعلق سے سورۃ الملک میں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ ہمارا خالق، اس سے معلوم ہے کہ میری اور آپ کی ضروریات کیا ہیں۔ ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ابنڈنس میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی، سورج کی روشنی کی ضرورت ابنڈنس میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، لیکن ہماری مٹیریل نیڈز کے ساتھ ہماری اسپریچول نیڈز بھی ہیں، ہمارے جسم کی ضروریات کے ساتھ ہماری روح کی ضروریات بھی ہیں، ہماری مادی حاجات کے ساتھ ہماری روحانی حاجات بھی ہیں۔ اس کو اللہ نے ہدایت کا سامان کر کے مکمل فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے خلیفہ بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں، اور ڈے ون سے اللہ نے الہامی ہدایت کا سلسلہ ہمارے لیے شروع فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے انسان، پہلے خلیفہ،
پہلے نبی پہلے دن سے ہدایت کا سامان اللہ نے شروع فرما دیا. آخری پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ العلق عطا ہو رہی ہے، پہلی وحی کی پہلی 5 آیات عطا ہو رہی ہیں. اللہ فرما رہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا. پڑھنا لکھنا ہو، دنیاوی تعلیم ہو، کنٹمپریری ایجوکیشن ہو، ریسرچ ہو، ٹیکنالوجی کا حصول ہو، وسائل کی دریافت ہو، کائنات کو ایکسپلور کرنے کی بات ہو، نو ایشو. لیکن اقرا کے ساتھ شرط لگا دی، بسم ربک، رب کے نام کے ساتھ. وہی الہامی تعلیم یہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں. CIA کی ایک 7-8 سال پرانی رپورٹ، اس نے انالیسس کر کے ہمیں یہ بتایا. CIA وہ کہتے ہیں نا مستند ہے ان کا فرمایا، ادھر سے آئی ہوئی رپورٹ ہے. CIA کی رپورٹ کا ایک حاصل یہ بتایا گیا کہ دنیا کی 70% آبادی وہ رہتی ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر، اور دنیا کی 30% آبادی وہ رہتی ہے ایڈوانس کنٹریز کے اندر. امریکہ ہے، یورپ ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. 70% آبادی کم ترقی یافتہ ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں، اور 30% آبادی ترقی یافتہ ممالک میں، ایڈوانس کنٹریز میں رہتی ہے. لیکن اگلا انالیسز یہ ہے کہ جو جرائم کا ریشو ہے، جو کرائم ریشو یا ریٹ ہے، وہ 70% آبادی میں 30% جرائم ہوتے ہیں، اور 30% آبادی میں 70% جرائم ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے ہضم نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے CIA کا حوالہ آپ کو دیا ہے. 70% آبادی میں دنیا کے 30% جرائم اور 30% آبادی میں 70% جرائم. سمتھنگ از مسنگ کوشچن مارک. پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں، کسی جاہل نے ایک فراڈ نہیں کیا ان میں سے. الٹریٹ ہو، ان ایجوکیٹڈ ہو، جاہل ہو، ایک نہیں ملے گا آپ کو. ویل ایجوکیٹڈ، ویل ورسڈ ملیں گے. اس ملک میں تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں بعض لوگ، ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چیمپس ہیں یہاں پہ جمہوریت کے، ڈیموکریسی کے. اب مکرو چہرے کھل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں. 10 بڑے فراڈ اٹھا لے، پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لے، دنیا کے کسی ایک جاہل کے ہاتھوں آپ کو نہیں ملے گا. اتنی تعلیم، اتنا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس، اتنا کارپوریٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس، اتنا فائنینشیلز کا ایکسپیرینس، اتنا گورنمنٹ چلانے کا ایکسپیرینس، اور یہ حرکتیں. سمتھنگ از مسنگ کوشچن مارک. نتن یاہو کا چہرہ دنیا کے سامنے ہے، اس کا پشپنائی کرنے والا امریکی صدر ہو، برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، جرمنی کا چانسلر ہو، سب پیٹ ٹھوک کر کھڑے ہوئے، اور اسلحہ دیں گے، اور پیسہ دیں گے، اور فوجی بھی بھیجیں گے، اور تمہیں ٹیکنالوجی دیں گے، اور تمہیں طاقت دیں گے. ڈٹ کے مسلمانوں کو اڑاؤ. دنیا چیخ اٹھی ہے، کم سے کم جن کے ضمیر زندہ ہیں یا جاگے ہیں، جن سے اب 16,000 بچوں کے لاشیں برداشت نہیں ہو رہے، ان کا ضمیر بھی کچھ کا جاگا ہے. وہ امریکہ میں بیٹھ کر اور UK میں بیٹھ کر ان ظالموں کے خلاف جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں. مگر دنیا کہتی جناب یہ دنیا کو چلانے والے لوگ ہیں، ان میں سو کال ڈیموکریسی کو چلانے والے لوگ ہیں. بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، بہترین یونیورسٹیز ان کے پاس ہیں، بہترین سسٹم سو کالڈ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے. سمتھنگ از مسنگ. دنیا میں پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ سوئٹزرلینڈ میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہے. سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم ادھر ہے. ڈن. دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ انہی ملکوں میں ہو رہی ہے. وائی؟ اتنی آسودگی، اتنی خوشحالی، اتنے وسائل، پھر اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ سمتھنگ از مسنگ کوشچن مارک. میں آپ کے سامنے 100 مثالیں اور پیش کر سکتا ہوں. البتہ اس انالیسس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم کو بہت اچھے ہیں، ہم کو بہت ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں. قطعاً نہیں. لیکن کیونکہ ان کو مستند مانا جاتا ہے، ان کو ترقی یافتہ مانا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ازم کو دیکھا جاتا ہے، ان کے فلسفوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ہاں چلے جانے کو معاذ اللہ جنت پہنچ جانا کہا جاتا ہے. آج بھی لوگ تو پریشان ہیں اس پہ، بھاگے چلے جا رہے پاکستان سے. یہ ان کے چہرے، یہ اور دلائل ہمیں میسر آتے ہیں کہ سمتھنگ از مسنگ. او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہدایت کا ٹریجر خزانہ ہمارے پاس ہے، جس قرآن پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے مزید آگے. یہ ضرورت ڈے 1 سے ہے. آگے لکھا ہے کہ درجات ہدایت کے کیا ہیں.
اللہ نے ہر مخلوق کو ہدایت دی. مچھلی کو تیرنے کا فن بھی اللہ نے سکھایا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ہر ایک شے کی تقدیر اللہ نے مقرر کی ہے, ڈیزائن بھی بنا دی ہے پرفیکشن کے ساتھ, اور ہدایت بھی دے دی. تو مچھلی کو تیرنے کا فن بھی اللہ نے سکھایا ہے. بکری کا بچہ ماں کے تھن سے کیسے دودھ لے اللہ نے سکھا دیا اس کو, اینڈ سو آن. یہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دی. پھر انسانوں کی بات کریں, انسانوں کو اللہ نے 5 سینسز دیے ہیں, عقل دی ہے, شعور دی ہے, غور و فکر کی صلاحیت دی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بیسٹ آف دا کریشن قرار دیا ہے. تو انسانوں کو جینے کا سلیقہ اللہ نے ودیت کیا ہے. شعور رکھتا ہے انسان, اور وہ صحیح غلط میں بنیادی تمیز بھی کر سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے انسان میں اللہ تعالیٰ نے فجور کی صلاحیت بھی رکھی, گناہ کی, تقوی خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہے. اسی میں انسان کا امتحان بھی ہے. کم سے کم بنیادی انسانی اخلاقیات زندہ معاشروں میں تسلیم شدہ ہیں. زندہ معاشروں میں سچ ایک اچھی قدر اور ویلیو ہے, جھوٹ ایک بری قدر بری ویلیو ہے. سب تسلیم کرتے ہیں بشرطے کہ ضمیر زندہ ہو, انسانیت مر نہ چکی ہو, اور معاشرہ ڈیڈ نہ ہو. تو بیسک ہیومن ویلیوز یا مورل ویلیوز بلٹ ان انسانوں کے اندر. لیکن اس سے آگے بڑھ کر انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. وہ تنہائی میں نہیں رہ سکتا, مل جل کر رہنا اس کی بائی ڈیفالٹ ایک ضرورت ہے, مجبوری بائی ڈیفالٹ. وہ سوشلائزیشن چاہتا ہے. اسی سوشلائزیشن کے اندر انسان نے بڑا سفر کیا ہے. غار سے وہ چلا ہے, بستیوں کے کنارے, سمندر دریا کے کنارے سے بستیاں بنائی ہیں, چھوٹے چھوٹے محلے بنائے ہیں, قبائلی زندگی سے گزرا, ریاست کی سطح پر آگے آج دنیا گلوبل ہو گئی. یہ درجہ بدرجہ مختلف لیولز پر انسانوں کی ضرورت بڑھتی چلی گئی ہے. اور اللہ کا سبحان اللہ ڈیوائن اسکیم یہ رہا کہ درجہ بدرجہ پیغمبروں کو بھیجا ہے اس نے, درجہ بدرجہ مزید احکامات عطا فرمائے ہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبائلی زندگی کا تصور موجود تھا, تو سوشل گائیڈ لائنز اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات میں بھی عطا کی گئیں, جن کا قرآنک ورژن ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں, سورۃ البقرہ میں, سورۃ النساء میں, سورۃ الانعام میں مل جائے گا. لیکن جب ریاستوں کا تصور امام الانبیاء کے دور میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ نے آخری درجے کی ہدایت بھی دے دی, اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا, پچھلی کتابوں کا نہ لیا. تدریجاً انسان کا ایوولوشن ہو رہا تھا, ڈاروین کی بات نہیں کر رہا, انسان کا ایک سوشل ایوولوشن ہو رہا تھا, مزید ہدایات کی ضرورت تھی. تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر آ کر قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا, اور دین کی تکمیل کا بھی اللہ نے اعلان فرما دیا. یہ وہ تکمیل ہدایت ہے جو مشہور آیت ہم سب کو معلوم ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں حجۃ الوداع کا موقع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا, اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی, اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. بہت اہم نقطہ ہے, گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ کو گریڈ 10 کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی, گریڈ 10 والوں کو ماسٹرز لیولز کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. تو اللہ نے ڈے 1 قرآن نہیں دیا, اللہ نے ڈے 1 اسلام کی تکمیل کا, دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا. ہدایت ڈے 1 سے آئی ہے. درجہ بدرجہ انسان کا انٹلیکچول ایوولوشن بھی ہوا, ذہنی ارتقاء, درجہ بدرجہ انسان کا سوشل ایوولوشن بھی ہوا ہے, معاشرتی ارتقاء. یہ بڑا گہرا موضوع ہے. جن کو دلچسپی, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک کتابچہ بڑا قیمتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. وہاں ڈاکٹر صاحب نے ڈسکشن کیا why the Quran is the last book and why it was revealed on Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتابچے کا انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے. کیوں ڈے 1 سے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر کے نہیں دیا, کیوں محمد مصطفیٰ پر دین مکمل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. انٹلیکچول ایوولوشن انسان کا اپنی میچیورٹی کی انتہا پر آیا, تب قرآن عطا ہوا. سوشل ایوولوشن کی انتہا ریاست کی سطح پر انسان آیا, تب دین کی اللہ نے تکمیل کا اعلان فرمایا ہے. اور اب یہ قرآن میرے پاس, آپ کے پاس, یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کرتا رہے گا, امامت کرتا رہے گا انسانیت کی. تو یہ پہلی بات تھی جس کو ہم نے جاننے کی تھوڑا سا کوشش کی کہ ہدایت کیا ہے, ہدایت کا مفہوم کیا ہے, ہدایت کے درجات کیا ہیں, اور میں اور آپ ہدایت کے کتنے محتاج ہیں, کہاں تک محتاج ہے, جنت میں داخلے تک. اور اس کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھ دی گئی. ہم پیدائشی مسلمان ہیں, بورن مسلمز ہیں,
شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے زیادہ. آگے ذکر آ جائے گا. خدا کی قسم روتا ہے وہ ریورٹڈ مسلم، سنیے گا، وہ ریورٹڈ مسلم روتا ہے جس کے ماں باپ کفر پر دنیا سے چلے گئے. اور وہ ریورٹڈ مسلم مجھے اور آپ کو کہتا ہے یو آر لکی ونس، ایٹ لیسٹ تمہارے ماں باپ کلمے پر دنیا سے گئے، تم مرنے کے بعد دعا کر سکتے ہو ان کے لیے. میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کفر پہ چلے گئے. آپ اور میں ریئلائز، میں نے روتے ہوئے دیکھا خدا کی قسم یو کے اور آسٹریلیا میں، بلیو می، اس کو روتے ہوئے دیکھا بندے کو میں نے. You don't know the worth of guidance. اللہ اکبر. وہ مجھے کہتا ہے کہ تم مسلمان born, you don't know the worth of the Quran. You don't know the worth of guidance. Because تمہیں ماں کی گود میں مل گیا. I have paid the cost for the guidance. I have consciously believed in Allah subhanahu wa ta'ala. مانا میں نے قرآن کو. اللہ بہرحال مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ، قرآن کتاب انقلاب. بعض لوگ تھوڑا سا اس سے الرجک ہوتے ہیں، کیا انقلاب کی بات کرتے ہو، قرآن کو جوڑ دیتے ہو، اسلام کو جوڑ دیتے ہو. اس کو بھی سمجھ لیجئے، اسلام تو اسلام ہے، قرآن تو قرآن ہے. اور جو ٹرمنالوجی قرآن میں اللہ نے استعمال فرما لی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے احادیث میں استعمال فرما لی، بات ختم. البتہ ہر دور کا ایک میڈیم ہوتا ہے، ہر دور کی ایک زبان ہوا کرتی، ہر دور کا ایک محاورہ ہوا کرتا ہے. اس میڈیم میں، زبان میں، اس محاورے میں لوگوں کو بات سمجھنا آسان ہوتا ہے. بات تو ہم نے قرآن کی کرنی، بات تو ہم نے حدیث کی کرنی، مگر آج جب بیٹھیں گے 2024 میں تو آج کے میڈیم میں بات کرنا ہوگی نا، آج کی زبان میں بات کرنا ہوگی، آج کے محاورے میں بات کرنا ہوگی. تو انقلاب کے لفظ سے کچھ لوگوں کو الرجی ہے. حالانکہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس انقلاب میں جو لفظ پوشیدہ ہے اگر اس کا انکار کر دیں تو آپ اور میں جی نہیں سکتے. انقلاب کا لفظ قلب سے بنا ہے. اب بتائیے یہ قلب دھڑکنا چھوڑ دے تو آپ اور میں چل سکتے؟ نہیں چل سکتے نا. تو قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں، دل کیوں کہ اس کو قلب کیوں کہا جاتا ہے عربی میں؟ اس سے کہ ہر وقت یہ پمپنگ کر رہا ہے، ہر وقت بدل رہا ہے. یہ بدلنا، اس سے ہے انقلاب، جس کے لیے گزشتہ چند سالوں سے ہمارے تبدیلی کا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے. یہ آج کا میڈیم ہے. ریولوشن آج کا میڈیم ہے. ٹھیک ہے. تو انقلاب کا لفظ قلب سے بنا ہے. اور یہ قلب کیا ہے؟ ہماری ظاہری جو جسمانی زندگی ہے اس کے لیے بھی اہم، اور ہماری باطنی زندگی وہ تو ہے ہی سارے کے سارا بنیادی مسئلہ. چنانچہ محدثین اعمال کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں. ایک زبان کے اعمال، بہت کچھ زبان سے انسان کرتا، بڑی تعلیم اس کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث میں. زبان کے اعمال ہیں، جسم کے اعضاء سے کیے جانے والے اعمال ہیں، اور تیسرے قلب کے اعمال ہیں. اسی دل میں نیت کریں خیر کے کام کی، نہ کر سکے تو اجر ملتا ہے. اور اسی دل میں تکبر پیدا کریں تو جہنم کا وعید کا معاملہ ہے. اسی دل میں حسد پیدا کریں تو نیکیوں کی بربادی کا معاملہ. اسی دل میں محبت مال کی بیٹھ جائے تو شرک ہو جاتا ہے. تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ دل کے اعمال ہیں. یہ اتنی اہم بات ہے. بہرحال تو قلب، اللہ ہمارا دل سلامت رکھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، وجود میں جسم ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اگر وہ لوتھڑا، وہ پارٹ آف باڈی اگر وہ صحیح سلامت رہے تو سارا جسم صحیح سلامت رہے گا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر اس میں فساد مچ جائے تو سارے جسم میں فساد مچ جائے گا. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. تو کہتے ہیں نا دل کا معاملہ ہے، تو انقلاب بھی دل کا معاملہ ہے. تو انقلاب لفظ قلب سے بنا ہے. قلب بدلتا رہتا ہے ہر لمحے، اس لیے انقلاب کیا ہے؟ بدلنے کو کہا جاتا ہے، تبدیلی کو کہا جاتا ہے. اور ہاں، اللہ کی کتاب سب سے پہلے اولاً بندے سے مخاطبت کرتی ہے اس کی تبدیلی کے بارے میں. اور قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی حضرت انسان. گو کہ انسان کے انفرادی معاملات بھی اور انسان کے اجتماعی معاملات بھی ہیں، جیسے کہ ہدایت کے ذہن میں ذرا سی بات آ گئی تھی. تو قلب کا بدلتے رہنا، اسی سے انقلاب ہے. انقلاب کا معنی یا ریولوشن انگلش میں ہم کہتے ہیں تبدیلی کا مسئلہ. اور یہ تبدیلی فرد کے باطن سے شروع ہوتی. اسی کو ایمان کی محنت کہتے ہیں. یہ ایمان دل میں ہوتا ہے، عمل ثبوت پیش کرتا ہے.
یہ ایمان زبان تک محدود ہو تو منافقین آپ کو نظر آ جائیں گے. قرآن پاک کہتا ہے کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے. لیکن یہ ایمان دل میں ہو تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اگر ادھر ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو پھر عمل لازماً ثبوت پیش کرتا ہے. پھر چوری نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، گناہ نہیں، معصیت نہیں، نافرمانی نہیں. پھر تو کیفیت ہوگی حدیث کے مطابق جامع ترمذی کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی یاد آئے، اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کا معاملہ، اس کی ڈیلنگ، اس کا بزنس کرنا، اس کا جاب کرنا، اس کے معمولات زندگی، اس کی خوشی، اس کی غمی، یہ دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے. یہ مومن کی شان. تو قرآن جو پوٹینشل بندے میں ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے. اللہ کا تعارف بندے میں فطری طور پر موجود ہے. عالم ارواح، سورۃ الاعراف آیت 172، تفصیل احادیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا ہم سے اور آپ سے. اور اس بھول کا علاج اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہا، کتابوں کو بھیجتا رہا، وحی کو بھیجتا رہا. اس کائنات میں آیات اللہ کی، آیات آفاقی، اس وجود میں اللہ کی آیات انفسی، اور قرآن میں آیات قرآنی. ان آیات کا، ان نشانیوں کا حاصل اندر سے ایکٹیویشن ہو، اللہ کی معرفت کی، دل میں ایمان کا نور پیدا ہو اور اس کا اظہار عمل میں ہو. قرآن یہ پوٹینشل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یہ پائیدار تبدیلی کا آغاز اس باطن سے کرواتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بڑا چھوٹا سا کتابچہ ہے، بڑا جامع ہے، قرآن اور امن عالم. قرآن اور امن عالم، انگریزی میں بھی ہے قرآن اینڈ ورلڈ پیس. قرآن بندے کو ایمان دیتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایمان کا ایک بڑا حاصل امن بھی ہے. ایمان والے کو مؤمن کہتے ہیں نا. حال صاحب ایمان بندے کو اللہ پر توکل کے نتیجے میں پیس، امن، سکون، اطمینان ملتا ہے. صاحب ایمان بندے کو اس ایمان کی دولت کے نتیجے میں پیس، امن، سکون، اطمینان ملتا ہے. ایک اور یہ بندہ مومن دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے. مومن کون ہے؟ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں. مؤمن کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں. باطن میں ایمان کے ذریعے امن ملے گا تو مؤمن پیس میں ہوگا اور اس مؤمن سے دوسروں کو امن ملے گا. اور یہ امن والے، ایمان والے جڑ کر یہ عالمی امن کا ذریعہ بنیں گے. اللہ کی بڑائی کو مانا جائے گا، اس کی بڑائی کا نفاذ کیا جائے گا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل کا قیام ہوگا اور انسانیت کو امن میسر آ سکے گا. یہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ، اس کا حاصل قرآن اور امن عالم. بات چلی انقلاب کی، مفہوم تو آ گیا، قلب سے لفظ بنا، تبدیلی اس کا ترجمہ انگریزی میں ریولوشن. لیکن یہ ریولوشن یہ فرد کے باطن سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی پہلی محنت افراد پر تھی. ہر پیغمبر نے کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا دل میں رکھو، واطیعون، میری اطاعت کرو. افراد پر محنت تھی اور افراد کو جوڑ کر اجتماعی محنت تھی. اور یہ امام الانبیاء کی محنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس انقلاب کے درجات، جیسے کہ میں اشارتاً عرض کر چکا ہوں بلکہ تھوڑی وضاحت بھی ہو گئی. پہلے افراد کی تبدیلی ہے کسی حقیقی تبدیلی کے لیے. پہلے افراد کا بدلنا ہے کسی حقیقی تبدیلی لانے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے. کسی اور عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ انسانی کا ہمگیر ترین، the most comprehensive revolution of the history، وہ برپا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. البتہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر آج ہماری توجہ نہیں، اور کبھی کبھی غیر مسلموں کی کوٹیشنز کوٹ ہوتی ہیں تو یاد آتا ہے یہ تو ہیریٹیج ہمارا ہے. کون سا ہیریٹیج؟ امام الانبیاء کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. نو میچ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نو میچ.
لیکن محض عقل کی سطح پر پرکھنے والوں نے بھی جب امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا تو ان بیچاروں کو بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا. ایمان نہ لائے ایک مسئلہ ہے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے. مشہور کوٹیشنز ہیں، دو چار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرینچ ہسٹورین لیمنٹائن ہے اور اس کے الفاظ ہیں کمال کے. وہ کہتا ہے کہ greatness of objectives and scarcity of resources and amazing results، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، اگر یہ کسی شخصیت کی اچیومنٹس کو پر رکھنے کے 3 معیارات ہوں ہسٹری میں، تو کہتا ہے کہ بتاؤ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھیں گے اس نے تو نہیں پڑھا، جو محمد کے قریب قریب بھی دکھائی دے صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور ہے The 100، مائیکل ایچ ہارٹ، mid 80s کی بات. 100 افراد سب سے زیادہ جن لوگوں نے امپیکٹ ڈالا، انفلوئنس کیا ہسٹری کو، انالیسس کیا، اپنے کچھ معیارات اس نے رکھے اور کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں. I owe an explanation why I have put محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1. عیسائی ہے، کہتے ہیں میری مجبوری ہے کہ مجھے وضاحت کرنا پڑی میں نے کیوں ان کو نمبر 1 پہ رکھا. مائنڈ یو، محمد مصطفیٰ کو ان لوگوں کے کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے کہ عظمت کے قائل ہوں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خالق کائنات سرٹیفائی کرتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو ہمیں مرعوب ہونے کی ان کوٹیشن سے ضرورت نہیں. کبھی بڑی افسوس ہوتا ہے اچھے بھلے سیرت کے پروگرامز کے اندر اچھے بھلے اصحاب علم ہوا کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا حوالہ کم اور غیروں کے حوالے زیادہ دے کر مرعوب ہو کر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کائے کی مرعوبیت ہے بھائی؟ تمہاری مجبوری ہے، تمہیں ماننا پڑے گا. ہمیں تمہارے کسی کوٹیشنز کی ضرورت نہیں اور امام الانبیاء کو قطعاً کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود، کرسچن ہونے کے باوجود، آگے ایک اور تجزیہ میں عرض کروں گا، وہ کہتا ہے why I have put on number 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم because he is the only person in the history who is supremely successful simultaneously at both the human and religious، yes secular and religious levels. واحد شخصیت تاریخ انسانی میں جو خالص انسانی سطح پر بھی دنیاوی کہہ لیں اور خالص مذہبی روحانی سطح پر بھی بیک وقت کامیاب ترین ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الیگزینڈر کو کہتا ہے کہ فتوحات میں ٹاپ پر ہے، روحانیت میں 0 پر ہے. کرسچن ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ لے کر آئے، آئنسٹائن کو شاید نمبر 2 پہ لے کر آئے. کہتے نہیں، جیسس کرائسٹ کے پاس روحانیت بہت ہے مگر ریولوشن کچھ نہیں. ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی تو جان کے دشمن ہو گئے یہود، اللہ نے آسمانوں پر بلند کر لی، ہم تو اتنے ادب سے کہیں گے. بہرحال بٹ ہی از دی اونلی پرسن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ خالص سیکولر سطح، دنیاوی اور مذہبی سطح پر بھی بیک وقت کامیاب ترین ہے. گاندھی جی جیل میں تھے. شبلی نعمانی مرحوم کی سیرت النبی، جس کی تکمیل علامہ سید سلیمان ندوی صاحب نے فرمائی تھی رحمۃ اللہ علیہ، پہلی 2 جلدیں گاندھی جی نے پڑھی جیل میں، ابھی تو 5 جلدیں باقی تھیں. اور گاندھی کہتے ہیں مجھے اور کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شخصیت کی عظمت کا قائل ہونے کے لیے اور دنیا کی عظیم ترین شخصیت کا قرار دینے کے لیے. ایسی 100 کیا ہزاروں کوٹیشنز آ جائیں گی، ہمیں ضرورت نہیں. لیکن ایک نتیجہ میں نکالنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ انہوں نے اس انداز سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا کہ دنیا کے انالیسس کرتے ہوئے ان غریبوں کو بھی یہی نظر آیا کہ ان کے سوا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے لمحہ فکر کیا ہے؟ شاید پچھلے سال بھی میں نے جب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام کیا تھا تب یہ بات پیش کی تھی. ہم یہ غور کریں، انہوں نے غیر مسلم ہو کر، نہ مان کر اتنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے. ہم اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کتنا کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہ مان کر مطالعہ اتنا کیا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، شفاعت کی امید رکھتے ہیں. ہماری اسٹڈی ٹیبل پہ سیرت کی کتاب ہے؟ ہماری پنڈ ڈاکیومنٹس کے اندر کوئی سیرت کی کتاب ہے؟ ہماری اسٹڈی سرکل کے اندر کئی سیرت ہے؟ ہمارے ڈسکشن میں کئی سیرت کا بیان ہے؟
ہمارے گھر کے سرکلز کے اندر کا سیرت کا بیان ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو بہرحال یہ جو ہمہ گیر ترین انقلاب برپا ہوا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں، اس کا سنیے آلہ انقلاب قرآن حکیم ہے۔ 23 برس کی نبوی زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس 23 برس کی زندگی کے دوران میں قرآن نجمن درجہ تدریجن کچھ آیات، کبھی ایک چھوٹی سورت، کبھی بڑی سورت، کبھی چند آیات، 23 برس کی نبوی زندگی، اور 23 برس کی نبوی زندگی کے دوران میں 23 برس میں قرآن کریم نازل ہوا، ایک ایک اسٹیپ پر اللہ کی طرف سے رہنمائی آ رہی۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیرت النبی کی پہلی مستند ترین کتاب خود قرآن حکیم ہے۔ سیرت النبی کی پہلی کتاب اور مستند ترین کتاب، پہلی کتاب، ڈیوائن بک آن دا سیرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے۔ ام عائشہ فرماتی نہ کانا خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ فرما رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن سیرت کی پہلی کتاب ہے، اور 2/3 قرآن مکی صورتوں پر ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ سینے پر پتھر رکھنے پر کس شے نے آمادہ کیا ہے؟ سمیہ، ہماری بہنیں اور بیٹیاں سنیں، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی شہادت رسول اللہ علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران میں ایک خاتون نے شہادت پیش کی۔ اس شہادت کے لیے کس شے نے تیار کیا ہے؟ یاسر ان کے شوہر، کس نے ان کو تیار کیا؟ زنیرہ اور دیگر کنیزیں پٹتی تھیں، مارنے والے مار مار کر تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کسی مروت کی وجہ سے رحم کھا کر تمہیں نہیں چھوڑا ہے، مار مار کر تھک گئے، کوڑے مارتے تھے، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا کہ تھک گئے مار مار کر۔ کیا لوگ تھے یہ؟ 23 برس میں 13 برس مکی دور ہے، اور 2/3 قرآن، 2/3 آف دا قرآن مکی قرآن ہے۔ اس قرآن نے جنت کی سیر کرائی ہے صحابہ کرام کو، صحابیات کو۔ اس قرآن نے جنت کی نعمت ان کے سامنے رکھی ہے۔ اس قرآن نے نوح علیہ السلام کی 950 برس کی داستان ان کے سامنے رکھی ہے۔ اس قرآن نے حود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قومیں اور ان کے صاحب ایمان لوگوں کی داستانیں ان کے سامنے رکھی۔ ایک اور عالم کی سیر یہ قرآن کراتا ہے۔ اسی لیے بڑا پیارا شعر کسی نے کہا، بدر کی تلوار تو نظر آتی ہے لیکن خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے حرا پہلے۔ یہ حرا میں قرآن ملا ہے، اور اس قرآن کو حضور نے اس معاشرے میں پھیلایا ہے اور اپنی تشریح، اپنے اسوہ بھی سامنے رکھا ہے۔ یہ قرآن صحابہ کے دلوں میں اترا ہے، یہ ایمان کی دولت ان کو ملی ہے، جنہوں نے جس ایمان کی دولت میں ان کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، کبھی سلطنت روما کے خلاف مقابلے میں کھڑا کر دیا، بعد میں قیصر اور کسریٰ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس انقلاب کی بھی بنیاد اور اس ریولوشن کا جو ذریعہ ہے وہ خود قرآن حکیم ہے۔ یہاں بھی ایک اور حوالہ میں دوں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تحریر ہے۔ ان کی اکثر جو کتابچے وہ ان کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ تحریر ایک کم ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تحریر جس سے ان کو بھی محبت ہے، مجھے بھی بڑی محبت ہے، ان کو ہے، ان کی اپنی تحریر ہے، بہرحال وہ ہے قرآن اور جہاد، اور اس میں جو انالیسز ہے، اس قرآن نے ان کو کھڑا کیا ہے، اس قرآن نے ان کو ایمان کی آبیاری دی، اس قرآن نے ان کو توکل دیا ہے، اس قرآن نے باطل کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا، اس قرآن نے ان کے دلوں کو بدلا، ان کی نیتوں کو بدلا، ان کے ارادوں کو بدلا، ان کے دن کو بدلا، ان کی رات کو بدلا، ان کے گھر کو بدلا، ان کی معاشرت کو بدلا، ان کی سیاست کو بدلا، ان کی ریاست کو بدلا، ان کی عدالت کو بدلا، زمین و آسمان کو بدل دیا۔ بتاؤ کیا شے بدلنے سے رہ گئی؟ دس از دا قرآن، دا بک آف ریولوشن۔ اور تاریخ کا عظیم ترین انقلاب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں برپا ہوا، باطن سے لے کے ظاہر، فرد سے لے کے گھر اور معیشت معاشرت سے لے کے عدالت، جنگوں کی تہذیب کر ڈالی، پورے عالم کو بدل دیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ ذریعہ یہ قرآن حکیم تھا۔ یہ ہمارے موضوع کا ایک بڑا حصہ مکمل ہوا، قرآن حکیم کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب۔ اس اینگل سے سوچیں قرآن کو، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری عظیم اکثریت، ابھی ذکر آ جائے گا۔ آئیے قرآن حکیم کے بارے میں چند باتیں۔ پہلی بات سب کو پتہ ہے، اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے الفاظ میں بھی حتی یسمع کلام اللہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن کے، بڑا خوبصورت کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ توبہ ہے، اور
الٹیمیٹم آ گیا 4 مہینے کی مہلت کا. مشرکین مکہ کو آغاز وحی کا 21واں سال ہے 9 ہجری کم و بیش, 21واں سال کم و بیش. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. وہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم سب کو بتایا کہ اب تو تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی, ایمان نہیں لاتے تو تلوار فیصلہ کرے گی. 21 سال کے بعد اتنا سخت ورڈکٹ آ رہا ہے. لیکن قرآن کا توازن کیا ہے؟ اس میدان جنگ میں بھی اگر تم سے کوئی پناہ مانگے تو پناہ دے دو, حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. ثم ابلغ مأمنہ, اس کے جائے امن تک پہنچا دو, پلیس آف سیکیورٹی تک پہنچا دو. اس سے کہ قرآن کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم نہیں. ذرا اچھا پیارا نکتہ ہے, اتنا مارجن قرآن دے رہا ہے. 21 سال سے ان کو قرآن سنایا امام الانبیاء نے. اللہ فرماتا ہے کہ نہ, ان کو پتہ نہیں ہے. جنگ کی حالت میں کھڑے تم سے پناہ مانگے, سننے کے لیے شاید قبول کر لیں, سناؤ. گن پوائنٹ پہ قبول نہ کراؤ, چھوڑو, اپنی آزاد مرضی سے قبول کرے. بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ میں نکتہ کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ آج ہمارے اسمارٹ فون بھرا ہوا ہے, CNN, BBC, وائس آف امریکہ, یہ یوٹیوبر, وہ یوٹیوبر, یہ جناب فلاں, یہ جناب فلاں, یہ ویلاگ اور وہ بلاگ, اور یہ اس کی ریسرچ, یہ اس کی ریسرچ, یہ اس نے کہا, یہ مینجمنٹ کا گرو, یہ فلاں گرو, یہ فلاں بابا, فلاں یہ فلاں وہ. All these are the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی مخلوق ہے بھائی, ہوگی ان کی بات میں ویٹیج, نفی نہیں کرتا میں. But is there any match of the creation with the creator? Is there any match of the creation with the creator? مخلوق اور خالق کا کوئی کمپیریزن ہے؟ No. تو مخلوق کا کلام اور خالق کا کلام any comparison? No way at all. اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں, ہم کس کس کو سنتے ہیں, کس کس کو پڑھتے ہیں, کس کس کو دیکھتے ہیں, کس کس کو فارورڈ کرتے ہیں, کس کس کو ری فارورڈ اینڈ فارورڈ مینی ٹائمز کرتے ہیں. What about the word of Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ کا کلام, دنیا جہاں کی چیز ہمارے آپ, میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہم پڑھ رہے, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آن آڈیٹنگ, کمپنی لا, کارپوریٹ لا, مرکنٹائل لا, بزنس لا, پارٹنرشپ ایکٹ, یہ ایکٹ, انکم ٹیکس آرڈیننس. دنیا جہاں کے قوانین کا رٹا مارا ہے بھائی, ٹو گیٹ مائی ایگزامینیشن پاسڈ. What about the word of Allah, the law of Allah subhanahu wa ta'ala? I don't have time for that. کوئی ہمارے دل میں اللہ کی بھی اور اللہ کے کلام کی ورث ہے. Do we have the word of Allah and the word of Allah? ہم اپنے آپ سے پوچھیں, خدا کی قسم, ہم کس کس کی بات کو سنتے ہیں, کس کس کی بات کو پڑھتے ہیں, کس کس کی بات کو کوٹ کرتے ہیں, کس کس کی بات کی کوٹیشنز ہماری بڑی بڑی کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیز لاکھوں کروڑوں دے کے چھپواتی ہیں. What about the word of Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ کا کلام ہے, کسی ٹام اینڈ جیری کی بات نہیں, کسی ہما شما کی بات نہیں ہے, اللہ کی بات ہے. خدا کی قسم جب تک یہ سیریسنس نہیں ہوگی نا, قرآن کی برکت نہیں ملنے والی, کوئی ریولوشن نہیں آنے والا, کوئی ہدایت نہیں ملنے والی, کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. Unless we have the firm belief this is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Less than that, no revolution, no guidance. اللہ یقین عطا فرماتے. پھر اللہ نے محفوظ کیا اس کو, قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, اور اس لیے کیا کہ ہر دور میں اب یہی امام بنے گا, ہے اور رہے گا امام, یہی امامت کرے گا انسانیت کی. اور ہم کیا دعائیں کرتے ہیں تکمیل قرآن کے موقع پر, وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللہ اس قرآن کو امام بنا دے, نور بنا دے, ہدایت بنا دے, رحمت بنا دے. Who is امام؟ مفتی صاحب موجود ہیں, نماز ہمیں پڑھاتے ہیں, امام صاحب نماز ہمیں پڑھاتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, میں اللہ اکبر کہتا ہوں, یہ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر, میں رکوع میں جاتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں میں وہ, دس از امام. امام آگے میں پیچھے, تو اللہ نے امام بنا کر دیا قرآن. اور جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں نا, ابھی آگے ذکر آئے گا, اصل تلاوت پڑھنا تو ہے ہی ہے, اصل تلاوت فالو کرنا ہے, پیچھے پیچھے آنا تلاوت ہے اصل. آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ مختصراً. نمبر 3 لکھا ہے اسکرین پر, آپ دیکھ رہے ہیں, زندگی موت کا مسئلہ. ہمارے کرکٹ ہوتی ہے, انگلینڈ والے آئے ہوئے ابھی, اور ہمارے کارپوریٹ سیکٹر والے بڑی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اب تو بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کو میدان میں لا کے بٹھانا, ٹیسٹ میچ تو ویسے ہی بوریت ہوتی ہے اس کے اندر, لیکن پیسہ لگاتے ہیں. اور ہمارے ہائی اپس, ہمارے اسٹیٹ کے ادارے
بڑی بڑی شارع فیصل ان شاہراہوں پر بڑے بڑے بینرز لگا کر پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ مجھے اجازت دیجئے، سخت بات میری زبان پر آنے لگی، میں تھوکوں ان چیزوں کے اوپر، تھوکوں ان چیزوں کے اوپر میں. They write, the cricket is the matter of life and death for us. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cricket is a matter of life and death for us. یہ ان آنکھوں نے شہر فیصل پہ مستقل یہ بینرز پڑے، ریاستی ادارے لگواتے ہیں. میں تھوکوں اس چیز کے اوپر، خدا کی قسم. کرکٹ از ناٹ ایشو، بچے کھیلیں، فزیکل ایکسرسائز ہو جائے، فائن، نو پرابلم. لیکن کرکٹ میں ہر چھکے پر عورتوں کو ڈانس کرتے ہوئے دکھایا جائے، بے حیائی دکھائی جائے، فحاشی دکھائی جائے، اوریانی دکھائی جائے، کھلواڑ کرنے والوں کو جو ہے وہ رول ماڈل اور ہیروز کے طور پر پریزنٹ کیا جائے، جوا کھلوایا جائے، سٹا کھلوایا جائے، ٹریفک بلاک کروایا جائے، شہر کو ڈسٹرب کیا جائے، ہمیں اس سے کوئی اتفاق نہیں. لیکن میں کیا کہہ رہا تھا؟ This is the cricket is the matter of life and death for us. قرآن matter of life and death for us. قرآن قرآن قرآن. اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے. This is a decisive word from Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کوئی بیکار شے نہیں ہے. It is nothing something purposeless or worthless or useless. معاذ اللہ. No, it's decisive. And how is it decisive? اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے اس امت کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے. مسلم شریف کی روایت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. اقبال نے ترجمانی کی تھی اس کی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. آج امت کی ذلت قرآن کو چھوڑ دینا، یہی تذلیل ہے ہماری. تذلیل کی وجہ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا. 57 ملکوں میں کوئی ایک ملک نہیں ہم بتا سکے قرآن کے احکامات یہاں پر نافذ ہیں. Is there any country? No, nowhere at all. قرآن نظام زندگی کی بات کرتا ہے، سے چند نمازوں کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی بات نہیں کرتا. وہ تو امریکہ اور بھارت میں بیٹھ کے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، فائن. بٹ دس از ناٹ جسٹ دا ریکوائرمنٹ آف دا قرآن. قرآن سسٹم کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے، جسٹس کی بات کرتا ہے، کفالت عامہ کی بات کرتا ہے، سوشل سروس کی بات کرتا ہے، ویلفیئر کی بات کرتا ہے، مجرمین کے بارے میں سزاؤں کا نفاذ بتاتا ہے، وراثت کے احکامات دیتا ہے، سود کے خاتمے کی بات کرتا ہے، شراب سے روکتا ہے، جوئے سے روکتا ہے. یہ سب بھی تو قرآن کے تقاضے. تو ذلت اور رسوائی اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، عروج ملے گا اس قرآن کی وجہ سے. یہ ہے ڈیسائسو ورڈ. اور حدیث ہے مسلم شریف ہی میں، القرآن حجت لک او علیک، قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرنے والا، یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، شکایت کرنے والا. تنہائی میں سوچیں، اگر یہ قرآن شکایت لے کر کھڑا ہو گیا تو کہاں کھڑا ہوگا بندہ؟ دس از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. قرآن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ان دس ورلڈ ایز ویل ایز ان دا ہیئر آفٹر. ادھر بھی اور ادھر بھی یہ لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ قرآن. پھر یہ قرآن زندہ کلام ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاؤں اس بات پر 1000 مرتبہ، طالب علم ہوں قرآن کا، مگر خدا کی قسم اللہ یہ ذوق مجھے اور آپ کو دے، یہ شوق مجھے اور آپ کو دے، یہ طلب و تڑپ مجھے آپ کو دے کہ یہ قرآن میرے لیے. And I guarantee، خدا کی قسم، جب دل ٹوٹا ہو آپ کا میرا، جب دل ٹوٹا ہو میرا اور آپ کا، ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن، ہائپر ٹینشن، واٹ ایور اٹ مے بی، ذرا اللہ سے بات تو پوچھے نا. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کرو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کو کھولتا ہوں. یہ میرا اللہ کا کلام ہے. بھائی میرے لیے، شجاع الدین شیخ میرے لیے، یا آپ کے لیے جو بھی آپ کا نام ہے. اور یہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یقیناً تمہاری طرف ہم نے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. ذکر کو مفسرین نے شرف بھی کہا، تمہاری عزت کا بیان بھی ہے، اور ذکر یاد دہانی، تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے، اور تمہارا تذکرہ بھی ہے.
اللہ کے رسول. اور افلا تعقلون، یہ آیت کہتی ہے اختتام پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اٹس فار یو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی کی روایت میں، فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات ہیں اور بعد والوں کی خبریں. تو بعد والوں کی خبروں میں میری اور آپ کی خبریں شامل نہیں ہوں گی. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک آئینے کی مانند ہے. ہمارے اسلاف قرآن کو ایک آئینے کے طور پر لیتے تھے. آئینہ دوست ہوتا ہے نا، مرر، شیشہ. صبح بندہ جاتا ہے واش روم کے اندر تیاری کرتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے، یہاں دھبا تو صاف کر لو بھائی. کیا آئینے کو توڑتے ہیں کہ تو نے دھبا کیوں دکھایا؟ نہ یہ میرا دوست ہے بھائی. تیری تصویر اچھی ہونی چاہیے جب تو باہر جا رہا ہے تو، اور اگر اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا بھی کریں. آئینے کو دیکھ کر دعا بھی مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، ایک دعا ہے، وحرم وجہی علی النار. کیا حضور نے ایک ایک پوائنٹ پر رکھ کر ہمیں سکھایا. اللہم کما حسنت خلقی، اللہ تو نے میری تخلیق کو حسین بنایا نا، فاحسن خلقی، میرے خلق، میرے اخلاق کو، مورلز کو، میرے کردار کو بھی اچھا بنا دے. وحرم وجہی علی النار، اللہ میرے اس چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے مانگنے کی. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن حکیم یہ آئینہ ہے، یہ ہمیں تصویریں دکھاتا ہے. یہ قرآن کریم تصویریں دکھاتا ہے مجھے اور آپ کو، آئینہ دکھاتا ہے. تلاش کریں، بحریہ ٹاؤن کی تصویر آپ کو اس میں ملے گی، ڈی ایچ اے سٹی کی تصویر آپ کو اس میں ملے گی، کراچی شہر کی تصویر آپ کو ملے گی. مجھے تو میری ملتی ہے خدا کی قسم، میرے گھر کی تصویریں مجھے قرآن میں ملتی ہیں، میری فیملی کی تصویریں مجھے قرآن میں ملتی ہیں، مجھے میری اپنی تصویر قرآن میں ملتی ہے. الحمدللہ. میں آپ سے جذباتیت میں بات نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم سیریسلی اسپیکنگ. بات کریں اللہ سے، کھولے قرآن کو، یا اللہ یہ میرے لیے ہے، دکھا تو دے مجھے میری تصویر. بری ہو تو اللہ سے پناہ مانگے اور توفیق مانگے، اللہ معاف کر دے. اور میں قسم کھاؤں نظر آئیں گی تصویریں، اچھی لگے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، یہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون. سبحان اللہ. نماز قائم کرنے والے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں. لفروجہم حافظون، اللہ اکبر، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانت اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. آگے اللہ فرماتے جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے. شکر ادا کریں اگر یہ صفات اللہ نے دی ہیں، الحمدللہ. اور اس کے برعکس خدا نہ خاصہ کچھ اور، تو توبہ کرے، معافی مانگے، مہلت ہے، اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے. توبہ تو کر لیں گے، اللہ معاف کرے گا، اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. بات تو کریں قرآن سے، اللہ سے. عجیب لگ رہا ہے نا، اللہ سے باتیں. چھوڑ دیں اس کو، یہ میرے پاس بھی ہے، تھوڑا چھوڑ دیا کریں اس کو، کبھی اس کو رکھ دیا کریں سائڈ پر اور قرآن کو کھولے. اللہ یہ جذبہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اور اسی قرآن میں ہمارے مسائل کا حل، اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے، اس قرآن حکیم میں ان مسائل کا حل بھی تمہیں میسر آئے گا. اللہ ہمیں اس یقین کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنے، سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق دے. ایک صاحب نے، میں بہت پرانی بات ہے، شاید 15 سال پرانی بات ہوگی، اس وقت اسمارٹ فون میں اتنی چیزیں اور ایپس اویلیبل نہیں تھیں، اور انہوں نے پاکٹ سائز کے 5 قرآن شریف کے نسخے مجھے دیے، پاکٹ سائز کے 5. تو بزرگ تھے، میں نے کہا انکل اتنے سارے کیوں؟ بیٹا کام آئیں گے، رکھو. اچھا میں نے کہاں رکھوں؟ کہا ایک تو تم موٹر سائیکل پہ ہو تو بیگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، قرآن شریف کا نسخہ ایک ہونا چاہیے، ڈن. ایک تمہارے آفس کے ٹیبل پہ ہونا، ڈن. ایک تمہارے گھر کی ٹیبل پہ ہونا چاہیے، ڈن. ایک تمہارے بیڈ روم میں بیڈ پر ہونا چاہیے، اور ایک تمہارے پاس مزید ہونا چاہیے، ایکسٹرا نہیں کہہ رہا، مزید ہونا چاہیے. ایکسیسیبلٹی. اچھا ان کو پتا تھا تھوڑی بہت اللہ کی توفیق سے عربی آتی ہے، تو انہوں نے بغیر ترجمے والا دیا تھا. بیٹا ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور اللہ کی قسم، میں نے کہا نا میں 1000 مرتبہ اٹھا سکتا ہوں، کبھی خدا کی قسم یوں کھولا ہے اور یہ تمہارے لیے، ہم سب پہ گزرے گا یہ معاملہ انشاءاللہ.
بس ادھر طلب پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں. خدا کی قسم یہ قرآن باتیں کرے گا مجھ سے اور آپ سے، اور یہ خدا کی قسم قرآن مجھے اور آپ کو پکڑ پکڑ کر، انگلی پکڑ پکڑ کر چلائے گا. بٹ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ انٹینشن. وہ اپنے اندر نیت پیدا کرنا، تڑپ پیدا کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے کر لی. اگلی بات، قرآن حکیم سے تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو نازل ہوا ہے، ان پر تو نازل ہوا ہے. سب سے پہلے حافظ، سادہ سا سوال بچوں کو کام آئے گا، سب سے پہلے حافظ انسانوں میں سے کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی تلاوت کا معمول رات کی 1/3، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کو سناتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عشاء کی نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول کا تلاوت کا معمول ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام سے بھی سنتے تھے، یا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن حکیم سناؤ، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مجھے قرآن کریم سناؤ. سماع، یہ چلتا ہے نا قوالی وغیرہ کا سننا، سماع کہتے ہیں اس کو. مسنون سماع کیا ہے؟ the gathering for listening. مسنون گیدرنگ آف لسننگ کیا ہے؟ اللہ کے رسول قرآن سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے صحابہ کو قرآن دیا ہے، صحابہ کے دلوں میں اتارا ہے. اس قرآن نے دوسرے عالم کی سیر ان کو کرائی ہے. اور ان صحابہ کا معمول، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت صحابہ کا معمول کیا ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تلاش کر کے بتا دو کوئی صحابی ملتے بھی ہیں کہ 1 ہفتے سے زیادہ ان کو لگتا ہو. یہ تلاوت کے معمول کی بات ہو رہی ہے، نمازوں کے علاوہ، نمازوں کے علاوہ بات ہو رہی. اور وہاں سے شروع کر کے آج تک آ جائیں تو ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. فضیل بن عیاض بہت مشہور کیا تھے؟ ڈاکو تھے. کبھی رات میں ڈاکہ ڈالنے گئے ہیں اور اللہ کی کوئی بندی تلاوت کر رہی تھی قرآن کی، اور سورہ حدید کی تلاوت ہو گئی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایمان والوں پر وقت نہیں آیا ابھی اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھے، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس سے ان کے دل کانپ اٹھے. کیا ٹائم نہیں ہے ابھی تک؟ ادھر اسی رات ان کی زندگی بدل گئی اور بہت بڑے اللہ والے بنے، بہت بڑے عالم بنے. اس قرآن نے کیسے کیسے لوگوں کو بدلا. اور ایک اور آیت سب کو یاد ہے، ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے اللہ کی خشیت سے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام، اس کی یہ تاثیر ہے. ہاں، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو اللہ نے اس جلال والے قرآن کے نزول کے لیے تیار کیا تھا. یہ حضور کے قلب اطہر کی عظمت ہے. لیکن ہم سوچیں یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام آپ کے میرے دلوں پر اثر ہوتا ہے؟ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، پوری رات ان کی مجموعوں میں تقریر ہوا کرتی، لوگ سنتے تھے، مگر کبھی کوئی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے فرمایا میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں، یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. اللہ اس ناقدری سے مجھے اور آپ کو بچائے اور قرآن سے محبت عطا فرمائے. لکھا ہے آگے 9 مسلم حضرات، 9 مسلم سے مراد 9 مسلمز نہیں ہیں، 9 نئے کو کہتے ہیں، نئے مسلمان ہونے والے، جن کو ہم لوگ کبھی غلطی سے کنورٹڈ مسلمز کہہ دیتے. نہیں، ریورٹڈ مسلمز بہتر لفظ ہے، ریورٹڈ مسلمز. علامہ محمد اسد بہت مشہور صاحب علم گزرے، یہودی تھے، بہت مشہور کتاب ہے روڈ ٹو مکہ ان کی، اور اردو میں ترجمہ ہے طوفان سے ساحل تک. سورہ تکاثر کی 2 آیتوں نے زندگی کا مقصد بتا دیا، تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کافی ہو رہا ہے. ڈاکٹر مورس بکائی مشہور فرینچ سرجن تھے، کرسچن تھے. کوئی موقع لگا قرآن پڑھنے کا موقع ملا،
عربی سیکھی ہے سعودیہ جا کر، پھر کتاب لکھی دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا ماڈرن سائنس، اور انالیسس کر کے کہا کہ بائبل میں بہت ساری ایررز ہیں، قرآن حکیم میں کوئی ایرر نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ یاد رکھیے گا مورس بکائی کے کہنے پر ہم نہیں مانیں گے یہ بات، وہ تو مورس بکائی کی سعادت مندی کے اسلام کی توفیق مل گئی، یہ نقطہ کلیئر رہنا چاہیے۔ کسی نے کہا جناب وہ بہت بڑے گٹارسٹ تھے اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جناب بہت زبردست نام، میں اس وقت نام نہیں لے رہا ان کا، تو بڑا جناب بڑی زبردست بات ہے۔ نہیں، یہ بات زبردست نہیں ہے، اسلام قبول کر لی یہ زبردست بات ہے، ان کے قبول کرنے سے اسلام زبردست نہیں ہوگا بھائی۔ اس کے بعد انہوں نے گٹار دوبارہ بجانا شروع کر دیا برٹش لوگوں کی پریشر کی وجہ سے۔ تو اس طرح مسٹیکنلی ہمیں یا مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے، کتنا زبردست اسلام، دیکھو اس نے قبول کر لیا، نہ اسلام اپنی جگہ زبردست ہے بھائی، اس کی سعادت ہے کہ اس نے قبول کر لیا۔ اٹلی کا ایک بہت بڑا گینگ وار کا گینگسٹر کہتے ہیں نا، بہت بڑا سرغنہ تھا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ جیلوں میں گیا، نام تو میں اس کا یاد نہیں کر سکا، بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، اس کو بھی قرآن نے پوزیس کر لیا۔ اور ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، 6000 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں، کسی کو 2 آیتوں نے پوزیس کر لیا، کسی کو 4 آیتوں نے پوزیس کر لیا۔ فرق کیا ہے بھائی؟ وہ طلب و تڑپ کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنے والا مسلمان بھائی امریکہ میں مسلمان ہوا اور وہ جانے لگا عمرے پر، تو امریکہ سے ایک اسٹیٹ سے اس کی فلائٹ تھی، ایئرپورٹ پر امیگریشن وغیرہ جو کچھ بھی معاملہ تھا، تو وہاں پر ایک مسلمان آفیسر بھی تھا مسلمان، مگر وہاں پہ ایئرپورٹ پر آفیسر کی ڈیوٹی تھی، تو تھوڑا سا اس نے سوالات کیا، ہاں بھائی تو مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں۔ تو اس نے بیسکس چیک کرنا چاہیے، اس کو کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ بورن مسلم جو آفیسر تھا ایئرپورٹ پر، امریکہ کے ایئرپورٹ پر، اس نے اس نئے مسلمان سے پوچھا نمازیں کتنی فرض ہیں؟ تو اس نے کہا 6۔ اس نے کہا نو 5، نو 6، نو 5۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم did not miss تہجد prayer. How can I؟ بھائی بات سمجھ آ رہی؟ وہ کہہ رہے 6 نیا مسلمان، یہ پیدائشی ہمارا طرح کا والا مسلمان کہہ رہے نہیں 5 فرض ہیں، یہ کہتا ہے 6، یہ کہتا ہے 5، وہ کہتا ہے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کبھی مس نہیں کی۔ How can I؟ So there are 6 obligatory prayers in Islam۔ یہ اس کی محبت تھی حضور سے، یہ اس کا جذبہ تھا، یہ اس کی ایمان کی کیفیت تھی۔ 5 ہی فرض ہیں، پتہ ہے ہمیں 5 کے ساتھ بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، ریممبر؟ تھینکس ٹو موسیٰ، 5 کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیو ان ایڈوانس، محمد جائیے اور کم کروائیے، اور حضور عرض کرتے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ مجھے شرم آتی ہے میں اللہ سے 5 سے کم کرواؤں، شرم آتی ہے۔ امت کو 5 کی 5 ضائع کرتے شرم نہیں آتی، اور نیا اسلام قبول کرنے والا کہتا ہے 6 فرض ہیں۔ دس از دا ڈفرنس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہمارا طرز عمل کیا نیگیٹیوٹی میں آپ کے سامنے رکھو۔ ایک ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن تھے، 40 پارے 3 دفعہ کہہ رہے ہیں، اینکر بتایا کہ کوئی خاتون تھی اینکر، سر 30 پارے قرآن، نہیں 40 ہیں 40 ہیں 40 ہیں۔ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن، گورنمنٹ آف پاکستان، ٹاک شو میں، ایدی ہوم میں کراچی میں کئی مرتبہ کچھ پروگرامز کے لیے گیا میڈیا کے چینلز والوں کے ساتھ، خدا کی قسم وہاں کے شیلٹر ہوم کے بچے مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ انکل وہ فلاں انکل کو بھجوا دیجیے جن کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی نہیں آتی، خدا کی قسم ان کو بھیجیں، ہم اما پارا پورا پڑھا دیں گے ان کو۔ You got this؟ میری بیٹیاں ماشاءاللہ کچھ 3 بچیاں حافظہ ہیں، ایک اور کر رہی ہے، کہیں جانا ہو گیا تو ذرا ان کو گیدرنگ بڑی عجیب سی لگی، وہ انگلش چل رہی تھی، یہ چل رہا تھا، سب کچھ چل رہا تھا، ذرا سی بچیوں نے بات کی، آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے؟ No, we don't know how to recite the Quran۔ تو میری سب سے چھوٹی بیٹی جو 10 سال کی، اس نے کہا کیسے بدتمیز لوگ ہو تمہیں قرآن نہیں آتا پڑھنا؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی اس بچی کو اللہ نے سمجھ ادا کر دی۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، بچوں کی بات کرتے ہیں، CSS کے ایگزامز کے اندر جو سوالات آتے ہیں، پوچھیں جن لوگوں نے پیپرز کو چیک کیا یا وائیوا میں ایگزام لیا ہے لوگوں کا، کیا جواب ہماری قوم دے رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہے، اس سے زیادہ نیگیٹیوٹی میں نہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا۔ البتہ جہاں یہ سب کچھ نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیوٹی بھی ہے۔ 1 گھنٹے سے آپ میری اتنی ساری اچھی خاصی سخت باتیں بھی سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کو قرآن سے محبت ہے تبھی بیٹھے نا بھائی، کوئی جبر کر کے لایا آپ کو؟ نہیں۔ کسی نے پیسے دیے آپ کو یہاں پر آنے کے؟ نو۔ کوئی یہاں پہ ڈرا ہوگا کہ جو آپ کو کوئی انعام ملے گا؟ نو۔
Alhamdulillah, this shows your love for with the Quran. That's why you are here. Alhamdulillah, Alhamdulillah. تو ہمیں اپریسیشن بھی دینا چاہیے, اور ہمیں کوئی مایوسی ویسے بھی کفر ہے, لیکن احساس زیاں تو ہونا چاہیے نا. تو الحمدللہ اسی آڈیٹوریم میں جو لوگ بیٹھے میں پرسنلی جانتا ہوں, ان کے بچے ویل ورسڈ بھی ہیں ماشاءاللہ academics کے اندر, and they have done the حفظ قرآن الحمدللہ, they are learning the Arabic language الحمدللہ. I know بہت سی خواتین بیٹھی ہیں الحمدللہ, اللہ نے بہترین تعلیم دنیا ان کو دلا دی, لیکن اب ماشاءاللہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, قرآن کو سیکھ رہے ہیں. یہاں بحریہ ٹاؤن سے شہر کراچی, شہری کہتا ہوں بھائی میں اس کو, بحریہ ٹاؤن سے شہر کراچی جا کے دین سیکھ رہے ہیں لوگ الحمدللہ. یہاں مساجد میں اہتمام ہو رہا ہے, کچھ سینٹرز کھل رہے ہیں, بھی کوئی تفصیل بھی آ جائے گی, لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو مایوسی نہیں ہے, لیکن احساس زیاں رہنا چاہیے. یہ میں بالکل مختصر عرض کر دیتا ہوں, اور یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس کی اہمیت کو سمجھیے گا. 1967 میں انہوں نے مسجد نبوی میں حالت اعتکاف میں یہ کتابچہ مکمل کیا تھا, اور بہت بڑے ہمارے بزرگ عالم دین مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ حالت اعتکاف میں تھے, اور اس کتابچے کو ڈاکٹر صاحب نے ان کو پریزنٹ کیا. ایک جگہ انہوں نے بہت عمدہ تصحیح فرمائی, اور اس پورے کتابچے کی انہوں نے تائید فرمائی, اور یہ اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, عربک میں, فرینچ میں, سندھی میں, پشتو میں, ایک دو اور زبانوں میں بھی اس کی ٹرانسلیشن الحمدللہ ہو چکی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنائیں, تو یہ 5 حقوق ہیں. ایمان, زبان سے آگے بڑھ کر دل سے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. نمبر 2, اس کی باقاعدہ تلاوت. کتنی پیاری بات ہے کہ اس آڈیٹوریم میں ہم نے پچھلے سال صاحب قرآن پر بات کی صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی مفتی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی, مولانا انس صاحب آئے تھے, انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں نعتی اشعار پیش کیے تھے. آج بھی مفتی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی. پچھلے سال بھی 1.5 پونے 2 گھنٹہ ہم بیٹھے تھے, آج بھی اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ. آج بھی ہم قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں, کتنی اچھی بات ہے جی. میں نے یہ کیوں کہا, اس سے کہ مشہور گھسا پٹا جملہ ہے موسیقی روح کی غذا ہے. اس پہ بات ہو سکتی ہے اور اس کو ریفیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں. موسیقی روح کی غذا نہیں, روح بڑی پاک شہ ہے, رب کے حکم سے آئی ہے, اس کی غذا بھی قرآن کی تلاوت سے پوری ہوگی. اللہ ہمیں یہ شوق اور ذوق عطا فرمائے. اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے, اچھے جو قراء قاری حضرات ہیں نا, ان کی تلاوت کو سننے کا شوق پیدا کریں, تو قرآن سے اور محبت بڑھے گی انشاءاللہ. نمبر 3, اس قرآن کا فہم حاصل کیا جائے. یہ بک آف ثواب بھی ہے, بٹ اٹ از بک آف گائیڈنس. اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. بک آف گائیڈنس ہے, اور ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. دنیا جہاں کی تعلیم ہم نے حاصل کی, ہمارے بچے ناسا کو, ورلڈ بینک کو, IMF کو, آکسفورڈ کو, ہارورڈ کو, بلیو می, سرف کر رہے ہیں. ہمارے اس پاکستان کے بچے جو بڑے گرون اپ ہو چکے ہیں. واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ؟ ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ پتہ ہی نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا نا. انڈرسٹینڈنگ کی بھی کوشش. نمبر 4, اس قرآن پاک پر عمل اور اس کے احکام کا نفاذ. جو مشن تھا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا, جس پر پچھلے سال بھی ہم نے کلام کیا, پھر کبھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میں نے کہا تھا کہ تلاوت کے 2 مفہوم ہیں, ایک ہے تلاوت پڑھنے کا معنی, اور ایک ہے تلاوت پیچھے پیچھے آنا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہ والقمر اذا, چاند کی قسم, اذا تلا, جبکہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے. یہ تھوڑی کہیں گے جب چاند تلاوت کرے, نہ, چاند سورج کے پیچھے پیچھے آئے. معلوم ہے ہمیں سائنٹیفک فینومینا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے. تلاہا, یہ تلاوت سے چاند کا پیچھے پیچھے آنا. تو قرآن کی اصل تلاوت ہے اس کے پیچھے پیچھے آنا. قرآن کا امام بننے کا مطلب ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں اس کو فالو کروں اپنی انڈیویجول لائف میں بھی اور اپنی کلیکٹیو افیئرز آف لائف میں بھی. اور نمبر 5, اس قرآن کی تبلیغ, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. بھائی امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے, پچھلے سال بھی عرض کیا تھا, امتی وہی امتی کہلائے گا جو پیغمبر کے مشن میں اپنا حصہ ڈالے اور پیغمبر کے کام کو آگے بڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 کام انشاءاللہ ہم کریں تو یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ہیں. ان کی کیپیسٹی, استعداد اور صلاحیت اور
جورسڈکشن دائرہ کار کے اعتبار سے، ایمان بھی، تلاوت بھی، فہم یعنی سمجھنا بھی، عمل کی کوشش اور نفاذ کی محنت، اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ آخری 3 منٹ میں آپ کے بس لے رہا ہوں، انشاءاللہ آخری بات ہے، اور وہ ہے موضوع ہمارا سامنے آ گیا، قرآن حکیم کتاب ہدایت اور انقلاب، عملی لا عمل کیا ہوگا بھائی، واٹ نیکسٹ؟ میں نے شروع میں کہا تھا اگر کوئی کمزوری ہے، احساس ہو، تو کل نہیں آج، اور آج نہیں ابھی اللہ سے مانگے، اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق اچھا ہے، ابھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے مزید کی توفیق مانگیں۔ بٹ ہم سب کو پتہ ہے مجھ میں بھی کمی، آپ میں بھی کمی۔ ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن کی تلاوت خود سے اپنے لیے کب کی تھی؟ بہت سو نے آج ہی کی ہوگی الحمدللہ۔ ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن کی تلاوت کی تکمیل اپنے ثواب کے لیے کب کی تھی؟ ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ کب پڑھا تھا یا کھولا تھا یا سنا تھا؟ ہم نے زندگی میں آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ دس از دا بیسٹ بک ان دا ورلڈ، دس از دا ورڈ آف اللہ دی آل مائٹی سبحانہ و تعالی۔ ہم نے کب لاسٹ ٹائم قرآن سمجھ کے مکمل کیا؟ ڈو وی نو؟ اور ترجمہ کافی نہیں ہے، تشریح، ایکسپلینیشن۔ لاسٹ ٹائم زندگی میں تشریح کے ساتھ قرآن کب پڑھا تھا، سنا تھا، کہیں آڈیو میں، ویڈیو میں، کسی مجلس میں؟ اور آخری سوال، لاسٹ ٹائم زندگی میں نے اور آپ نے قرآن تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ اور قرآن ایک دفعہ پڑھی جانے والی کتاب نہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور ہاں، ہم سب کو انگریزی آتی ہے، آج میں نے بھی کچھ زیادہ انگریزی بول ڈالی، مجھے معاف کیجیے گا، ینگسٹرز بھی ہیں تو تھوڑا ذرا وہ سیم پچ ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی انگریزی نہیں آتی تھی، میں پیلے اسکول سے پڑھا ہوں، خدا کی قسم، ٹوٹی ہوئی بینچوں پر بیٹھ کر ہم نے پڑھا تھا۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے۔ جب ہم گریڈ 6-7 میں تھے، ہم نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا بڑے ہو کے پھر بتاؤ گے۔ ایسا دماغ میں ویژن ڈال دیا تھا۔ جب ہم نے میٹرک کیا اردو میڈیم میں، میتھس اردو میں اٹیمپٹ کی تھی، 98 مارکس میں نے لیے تھے الحمدللہ، تو ہمیں کہا کہ آپ کو انگریزی سیکھنا پڑے گی بیکاز ہائر اسٹڈیز انگلش میں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کہا انگریزی کہاں سے سیکھیں گے بھائی؟ تو فرمایا کہ پاکستان امریکن کلچرل سینٹر سے، PACC سے آپ کو انگریزی سیکھنا پڑے گی۔ آئی واز the youngest one over there، وہاں سارے پروفیشنل تھے، میں میٹرک کرتے ہی فوراً شروع ہو گیا۔ I did the advanced level from there۔ Why؟ تاکہ میں ساری ہائر اسٹڈیز انگلش میں کر سکوں۔ تو پھر خیال آیا، او بھائی میں اگر مر گیا تو اللہ پوچھے گا تجھے انگریزی تو نہیں آتی تھی، تو نے ماں کے بطن سے تو نہیں سیکھی تھی، تو دنیا جہاں کی تعلیم کے لیے تو نے انگریزی سیکھ لی، میرے کلام کی زبان نہیں سیکھی تم نے، تو میں کیا جواب دیتا؟ تو ہمارے کچھ ساتھ تھے اسکول میں، انہوں نے توجہ دلائی، کچھ کورسز کر لیے تھے شروع میں، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ہوا، پھر ایک دو اور اساتذہ ملے، اللہ کا شکر تھوڑی بہت آتی ہے، سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ۔ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے ہم سب کے لیے۔ ابھی اللہ سے دعا مانگیں، آخر میں بھی ہم دعا کریں گے، مجھ میں جو کوتاہی ہے اللہ میری کوتاہی پر پردہ ڈالے، مجھے معاف کرے، آپ کی ہے پردہ ڈالے معاف کرے۔ تلاوت نہیں کی تھی، یہاں سے گھر جاتے ہوئے چند آیات کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیے، ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ۔ ہم سب کو پتا ہے کسے کہتے ہیں، آج سے، کل سے نہیں، آج سے ابھی اٹھ کر جاتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیے، انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس یہ محفل مقبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ گھر میں کوئی ٹرانسلیشن ہے کسی صاحب علم کا، عالم دین کا، جن پر آپ کو اعتماد ہے، بس ایک خیال رکھیں، 14 صدیوں کی چین سے جڑا ہوا بندہ ہو، بس ہما شما ٹام اینڈ جیری نہ ہو، جس پر اعتماد ہے اس کا ترجمہ تشریح لکھا ہوا آڈیو ویڈیو شروع کر دیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سعد صاحب پر اعتماد ہے رحمت اللہ علیہ، دنیا پڑھتی سنتی ہے، ان کا سن لیجئے، سب کچھ اویلیبل ہے، پرنٹ میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ۔ پھر اللہ توفیق دے، قرآن کی جہاں مجالس ہوتی ہیں مساجد میں، وہ جہاں کوشش کیجئے۔ اب ایک قرآن انسٹیٹیوٹ کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہاں بھی کچھ کورسز ہیں، وہاں بھی شرکت کیجئے۔ کہیں اور اعتماد ہے وہاں چلے جائیے، کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، نمبر کا، مارکیٹنگ کا مسئلہ نہیں، کہیں اور اعتماد ہے جائیے، سیکھیے۔ گھر میں قرآن کا نور ہمیں لانا ہے، اپنے شہر میں قرآن کا نور لانا ہے، اپنی مملکت میں قرآن کا نور لانا ہے، اس عالم کو قرآن کے نور سے منور کرنا ہے، یہ ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً 6 سوالات ہیں اور میرا گمان ہے کہ مزید نہیں ہوں گے، تو میکسیمم ہم کوشش کریں گے کہ 10:40 سے پہلے فارغ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک سوال ہے کہ موجودہ دور میں قرآن کے انقلاب کے کیا امکانات ہیں،
کیا پیش رفت ہوئی؟ اچھا سوال ہے کہ موجودہ دور، آج ہم 2024 کی بات کریں، قرآن کے انقلاب نہیں، ہم یہ کہیں کہ قرآن حکیم کے ذریعے سے انقلاب برپا ہونے کے کیا امکانات ہیں، تو ذرا بات آسان ہو جائے گی۔ تو قرآن تو انقلاب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 سال 6 سال 7 سال کا غزہ کا بچہ وہ کہتا ہے کہ ہاسپٹل نہیں ہے، آپریشن تھیٹر نہیں ہے، اینستھیسیا کی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں پڑھتا ہوں قرآن، تم کاٹ دو میری ٹانگ۔ ٹھیک، یہ مناظر دیکھ کر آسٹریلیا سے 50 عورتیں اجتماعی طور پر اسلام قبول کرتی ہیں، وہ دنگ رہ گئی، کس مٹی کے بنے ہوئے بچے۔ تو قرآن اس دیر، کیا ہماری خواہش ہے کہ ہم بدلیں؟ ہماری چاہت ہے کہ کوئی انقلاب برپا ہو؟ میں نے اسی لیے کہا تھا بدلے گا پہلے دل بدلے گا تو عمل بدلے گا افراد کا، اور بدلے ہوئے افراد مل کر کوئی انقلابی جد و جہد کر سکیں گے، جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے منہج کا مختصر اشارتاً ذکر کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں کہ قیامت سے قبل پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ موضوع نہیں ہے، البتہ ایک حدیث میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، مسلم شریف کی روایت، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض، میرے رب اللہ نے ساری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی ہے۔ یہ ہونا ہے ابھی انشاءاللہ، اور اس کے لیے جو بیسٹ پاسبل ایریا تھا اور ہے وہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، جس کو ہم نے قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر لیا۔ اور جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اسی رات میں، قدر کی رات میں، اللہ نے یہ پاکستان دیا ہے۔ تاریکی شدید ہوتی ہے، اس کے بعد صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں، اور یہ بدلے ہوئے افراد مل کر کسی بڑی تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بنیں گے، جو کہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کب؟ اللہ جانتا ہے بہتر۔ میری موت ابھی آ سکتی ہے، مجھے اپنا حصہ آج ڈالنا ہے، کل پر نہیں چھوڑنا۔ اگلا سوال ہے کہ we are living in overwhelming info about deen in social media and various books. It's hard to know true and false. How to choose right? I like to be only Muslim without any section of Islam sectarian. اچھی بات ہے، ہم سب کو مسلم ہونا چاہیے اور ہمارا تعارف بھی مسلمان والا ہونا چاہیے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں ایک داعی دین کا ذکر یوں آیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے احسن، اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس نے عمل کیا نیک، اور اس نے کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرا آپ کا اولین تعارف اسلام کا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، جو معروف مکاتب فکر ہیں، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی اینڈ سو آن، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلک پریفرنس کے لیے ہوتے ہیں۔ دین نماز کا حکم دیتا ہے، سب نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک پریفرنس کا معاملہ، کسی نے ہاتھ اوپر باندھ لیا، نیچے باندھ لیا، کوئی قیامت نہیں آتی۔ یہ تمام جتنے میتھڈز ہم دیکھتے ہیں، اور عام طور پر نماز کے ہی معاملات ہمیں پتہ ہے، زیادہ میں نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی کی اگزامپل دے رہا ہوں۔ یہ جو ہے جتنے طریقے ملیں گے سب ریفرڈ بیک ہیں صحابہ اور حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا اصل تعارف اسلام کا ہوگا، اور دین امام غزالی نے بھی فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ نے بھی فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، پریچنگ دین کی ہوگی، تعارف اپنا آپ دین کا کراؤ گے۔ مسلک، اسکول آف تھاٹ پریفرنس کے لیے ہے، یہ مجھے عمل کرنا ہے، یہ بھی ایک آپشن آ جاتا ہے، یہ بھی ایک آپشن آ جاتا ہے۔ واٹ شوڈ آئی ڈو؟ تو میں یہ پریفر کرتا ہوں، آپ وہ پریفر کرتے ہیں۔ مسلک پریفرنس کے لیے ہے، پریچنگ کے لیے نہیں ہے۔ یہ فرق اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے رہیں گے۔ اور آپ نے پوچھا واٹ از دی ہاؤ ٹو نو ٹرو اینڈ فالس۔ اللہ نے اپنے کلام کو فرقان کہا ہے۔ اس قرآن کی کسوٹی پر لا کر چیک کیجئے، ٹرو فالس، حق اور باطل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ بٹ ناٹ alone just the قرآن،
قرآن کے ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اوریجنل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ سیف رہیں گے. اور ایک بڑا اچھا سوال ہے بھائی، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں. بڑے محتاط جملے نوٹ کیجئے گا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں. مسلمانوں میں کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. تو ایک بڑا اچھا جواب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا، بیٹا جو سب لوگ کہہ رہے ہیں اتنا تو مان کر عمل کر لو. میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج ادا کرو، ماں باپ کا ادب کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، پڑوسی کا حق نہ مارو، رشتہ دار کا حق نہ مارو، ظلم نہ کرو. اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ یہ 10 سے 15 باتیں ہو گئیں. چیک کر لیجئے ہم کردار کے اعتبار سے بحیثیت قوم چیٹنگ، وعدہ خلافی، خیانت، جھوٹ، پڑوسی کو تنگ کرنا، رشتہ داروں کا رائٹ جو ہے بریک کرنا، سود خوری کرنا، رشوت کا معاملہ کرنا. کسی مسلک میں ان معاملات پر کوئی اختلاف ہے؟ اتنا بلک ہے جو اگریڈ اپون ہے. جب انشاءاللہ ان سب پر عمل ہو جائے پھر ہم بیٹھیں گے ان باتوں کے بارے میں جن پر تھوڑا بہت ڈس ایگریمنٹ ہے، دیکھ لیں گے. انشاءاللہ وقت ہی نہیں ملے گا. سوال ہے کہ the best way to understand the Quran is by reading it in Arabic to grasp its purest roots. So what is the best way to learn Arabic while also studying in university? پہلی بہت اچھی بات ہے. یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں جو صرف قرآنک عربک نہیں سیکھ رہے، وہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں. 8 سال کا ٹریڈیشنل دینی تعلیمات کا مدارس کا کورس بھی کر رہے ہیں، مے بی ان دا ایوننگ. اور بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اب اس کی کوششیں شروع کر دیں. تو محض صرف عربک لینگویج نہیں، وہ تو پورا دین کا ٹریڈیشنل جو علم ہے وہ سیکھ رہے ہیں 8 سال کا اپنی یونیورسٹی کی لائف کے ساتھ. آل از پاسبل. ہاں جیسے بھی آپ نے چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھی، اس میں قرآنک عربک کا ذکر بھی آیا. ٹو اسٹارٹ وتھ بیسک عربک، پھر اس کی اپلیکیشن کے ساتھ قرآن کا ٹرانسلیشن ہم سمجھیں، اور پھر تھوڑا سا اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک ٹرانسلیشن کا بیریئر ہٹ جائے گا. دیکھیں غالب کی اردو کو میں شیکسپیئر کی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دوں، شیکسپیئر کے اسٹینڈرڈ کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دوں، غالب بچے گا؟ شیکسپیئر کی انگلش کو میں غالب کی سطح کی اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں، شیکسپیئر بچے گا؟ نو. سو ہاؤ دا ورڈ آف اللہ ٹرانسلیٹڈ. ایک نیڈ ہے میری اور آپ کی، بٹ کفایت تو نہیں کرے گا، کافی تو نہیں ہوگا. اور پڑھے لکھے لوگ کیا ایکسکیوز ہے ہمارے پاس؟ فار اس اردو اسپیکنگ پیپل، دنیا کی آسان ترین زبان آئی چیلنج عربک ہے. انگلش تو مجبوری ہے میری اور آپ کی، انگریزی بول کے کمال تھوڑی کیا ہم نے. نیو یارک کا بھنگی بھی، معاف کیجیے گا، نیو یارک کا بھنگی بھی اچھی انگریزی بول لے گا. کوئی فن تھوڑی ہے، کوئی کمال تھوڑی، ضرورت ہے، ختم ہے. بڑی سسٹمیٹک تو تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں پی یو ٹی پٹ اور بی یو ٹی بولے بٹ، بٹ انلاجیکل. خامخواہ امپریس نہ ہو. اور کیوں ہم اردو بولنے والوں کے لیے عربی آسان؟ سورہ فاتحہ 85% الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین. یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. سارے الفاظ اردو میں ہیں. آج تہیہ کر کے اٹھیں، اچھی بات ہے. پیورسٹ جو امپیکٹ قرآن کا ہے، خدا کی قسم، when the barrier of the translation is removed, I am directly listening to or reciting the words of my Lord Allah subhanahu wa ta'ala. Amazing impact اس کا. اللہ ہمیں عطا فرمائے. But to start with ترجمے سے شروع کریں. آگے ایک سوال آ رہا ہے. Start with. پھر آگے اللہ ہمت دے تھوڑا قرآنک عربک سیکھیں. پھر اور آگے اور علوم دینیہ حاصل کریں گے اور ڈیپتھ انشاءاللہ تعالی اس میں بڑھے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ہے کہ لوگ رمضان میں 3-4 قرآن پڑھتے ہیں، اگر یہ ترجمے کے ساتھ نیس کے ساتھ پڑھیں تو ان کو 4 قرآن کے برابر ثواب ملے گا؟ یہ نہ کریں کہ ہم جب ترجمے کے ساتھ پڑھنے پر زور دے رہے ہیں، ہم اچھا ترجمہ صحیح لفظ ہے، علماء بھی مجلس میں ہیں، ہم اردو میں چلا لیتے ہیں، اردو میں ترجمہ چل جاتا ہے، ترجمہ عربی کا لفظ ہے، صحیح معنی میں صحیح لفظ ہے ترجمہ.
تو ترجمے کی جب ہم توجہ دلاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی توجہ دلاتے، تو بھائی اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ورڈ آف اللہ جو قرآن کا ٹیکسٹ عربک میں ہے اس کی تلاوت کی کوئی اہمیت کم کر رہا ہے، قطعاً نہیں۔ کوئی مائی کلال اللہ کے الفاظ کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا۔ ہاں جب ہم ایک حرف تلاوت کرتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث ہے نا جامع ترمذی میں، الف لام میم 30 نیکیاں ہو گئی۔ ایک حرف، ایک سنگل الفابیٹ کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مگر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ ویٹیج دیکھیں، صحابہ فرماتے سبحان اللہ، صحابہ کا لینگویج بیریئر نہیں تھا، ڈائریکٹلی رسول اللہ سے سن رہے، امام الانبیاء سے، داعی قرآن سے سن رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ داعی اعظم سے سن رہے، وہ عبداللہ بن مسعود جن سے حضور قرآن سنتے تھے، وہ عبداللہ بن عباس جو تفسیر میں امام صحابہ میں فرماتے ہیں کہ ہم سورہ زلزال 8 آیتیں، سورہ تکاثر چند آیتیں، 8 آیتیں، یہ 2 صورتیں ایسی صورتیں ہم سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے کہ ہم بغیر سمجھے قرآن پورا پڑھ جائیں۔ حالانکہ ان کو قرآن کے ترجمے کا مسئلہ نہیں تھا۔ دس شوز دا امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ۔ تو ہم یہ کہیں گے بھائی رمضان شریف میں تلاوت بھی کیجئے، اور رمضان تو ہے قرآن کا مہینہ، قرآن کے ساتھ ٹائم زیادہ لگائیے۔ 2-3 مرتبہ تلاوت ہو رہی ہے تو ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دیجئے، ترجمہ بھی پڑھیں، اور پلیز رمضان کا انتظار نہ کریں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں، میں نے کہا تھا آج سے ہی شروع کر دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ہے جی، یہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اس وقت عربی سب کو آتی تھی، لکھا ہے اس وقت عربی سب کو آتی تھی۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ اس سلسلے میں 3 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا ہم عربی کی بجائے صرف اردو میں قرآن پاک پڑھ لیں تو یہ بہتر ہوگا؟ نمبر 2، کیا اردو میں قرآن پاک پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا عربی میں پڑھنا؟ نمبر 3، ترجمہ پڑھا جائے تو کس مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر کا پڑھا جائے؟ اچھے سوالات ہیں۔ اچھا، پہلی بات ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اس وقت عربی سب کو آتی تھی، اب بھی عربی بہت سو کو آتی ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی عربی آتی، اور ہمارے یہاں لوگوں نے اپنی پروفیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے عربی سیکھی ہے، مڈ ایسٹ میں جاب حاصل کرنے کے لیے عربی سیکھی ہے، اور نہیں بھی آتی تو وہاں جا کے سیکھ لیتے ہیں۔ اگین اللہ پوچھے گا پھر قرآن کے لیے عربی کیوں نہیں سیکھی؟ اور پڑھے لکھے لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آپ کا سوال جو میں نے پہلے بھی کہا، جب تک نہیں آتی تو نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر، something is better than nothing والی بات ہے، تو ترجمے سے آغاز کیجئے، عربی بھی سیکھنے کا ارادہ کیجئے۔ اب پہلا سوال، کیا عربی کی بجائے صرف اردو میں قرآن پڑھ لے تو یہ بہتر ہوگا؟ میں نے پچھلے جواب میں ایک بات کہی تھی، قرآن کی تلاوت کی نفی نہ کیجئے پلیز، ٹائم بڑھا دینا، اس کا ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے اسمارٹ فون کا، تو یہ بیچارہ کہتا ہے بھائی بہت تھک گئے ہو، 8 گھنٹے سے استعمال کر رہے ہو، کہتا ہے نا، تو بھائی اس کا کم کر کے اللہ کے ساتھ ٹائم بڑھا دینا۔ اس میں آل فال ادھر ادھر ٹام جیری ہما شما پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، ادھر کا ٹائم ہٹائیں، پروڈکٹیو ٹائم لائیں، تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تلاوت کی نفی نہیں کر سکتے ہم۔ اور اللہ نے عربی الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ترجمے کا ذمہ اس معنی میں تو نہیں ہے، ایک معنی میں ہے، ایک معنی میں اس معنی میں ہے کہ اگر قرآن کا مفہوم محفوظ نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا، اس معنی میں مفہوم کا بھی حفاظت کا معاملہ ہے، لیکن ترجمے میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، متن قرآن پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، تو ہم کہیں گے بھائی آپ ترجمے کا آغاز کریں، بہتر ہے انشاءاللہ، اور عربی میں تلاوت نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، کیا اردو میں قرآن پاک پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا عربی میں؟ دونوں کام کریں، تلاوت کا ثواب بھی لیں اور سمجھنے کا ثواب بھی لیں، اور سمجھنے میں نیت رکھیں مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور وہ جو حدیث سنائی گئی تھی ایک آیت کو سمجھیں گے لیکن ترجمہ نہیں، تشریح بھی، مسئلہ بھی، پوری بات۔ ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ اس طرح کی احادیث جس میں ترغیب و تشویق ہے سمجھنے کی، اس کو ذہن میں رکھ کے ارادہ کر کے ترجمے سے شروع کیجئے، اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن ترجمہ کافی نہیں ہے، آگے تشریح کی طرف بھی جانا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ نمبر 3، ترجمہ پڑھنا چاہیں تو کس مترجم کا؟
جس کا چاہے پڑھیں، جس پر آپ کو اعتماد ہو. میں کتنے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں. ابھی میں آزاد کشمیر گیا تھا، کالج میں پروگرام تھا، وہاں میں نے کہا بھائی میرے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کو ان سے اتفاق ہے تو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کا بیان القرآن پڑھیں، ان کی تشریح پڑھیں. اگر آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے اتفاق نہیں ہے، مجھ سے اتفاق نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جس عالم سے اتفاق ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں. بات پوری ہو گئی. جو اونر تھے کالج کے وہ بھی ڈاکٹر تھے، ان کا بیٹا ایڈمنسٹریشن میں تھا. اس نے کہا بھائی آپ کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا بھائی کون سی بات اچھی لگی؟ کہا آپ نے اپنی مارکیٹنگ نہیں کی. میں نے کہا اپنی مارکیٹنگ کیا کرنے، دماغ خراب ہے ہمارا؟ پوری کائنات کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہمارے پاس ہے قرآن، اس کو رکھے نا، اپنی مارکیٹنگ کی کیا ضرورت پڑی؟ اپنا میٹر ڈاؤن کریں. اگر وہ کسی اور عالم پر اعتماد کر کے قرآن سیکھنے کی طرف لگ جائے اللہ کا بندہ، تو میں یقین کروں گا میرا میٹر ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کو بھی اجر ملے گا. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب سے اتفاق ہے ان کا سن لیں. الحمدللہ اللہ نے کمال وہ قبول فرمایا، بیان القرآن کو دنیا سنتی. 108 گھنٹہ پورا قرآن کا ترجمہ تشریح ہے، پرنٹ میں بھی ہے، آڈیو میں بھی، ویڈیو میں بھی. اگر ادھر سے نہیں کسی اور طرف، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ، اس کا ٹائٹل ہی حضرت نے لگایا آسان ترجمہ قرآن، ان کا پڑھ لیں. اگر بریلوی مکتب فکر کے علماء میں سے کسی اتفاق ہے، پیر کرم شاہ الازہری صاحب کا ترجمہ تشریح پڑھ لیں، بہت کلاس کا کمال کا کام ہے الحمدللہ. اہل الحدیث مکتب فکر میں کسی سے کو پڑھنا ہے، عبد الرحمن کیلانی صاحب کا پڑھ لیجئے، تیسیر القرآن، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھی تشریح الحمدللہ. اس سے آگے کسی کا پوچھیں گے تو میں بعد میں جواب دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ اہل السنہ کے تینوں معروف مکاتب فکر کا بھی میں نے ذکر کر دیا، اور بہرحال میرے استاد ہیں، میرے روحانی والد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کا بھی تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. آخری سوال ہے میرے پاس، لکھا ہے کہ جی مضمون یا عنوان تو تھا کتاب ہدایت اور انقلاب. فرماتے ہیں آپ، جن کا سوال ہے، ہم اس کتاب عظیم کو 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، مگر ہدایت اور انقلاب سے کوسوں دور خود کو پاتے ہیں. اگرچہ واقعی نسخہ انقلاب ہے تو اس کا عملی نمونہ کیوں میسر نہیں؟ ذیلی سوال ہے. قرآن کی تدوین اس قدر مشکل نہیں، ذیلی نہیں ہے، پکا دوسرا اگلا سوال ہے. تو 14 صدیوں سے امت پڑھتی بھی آئی ہے، تو ایسا نہیں کہ امت 14 صدیوں فارغ بیٹھی رہی ہے، امت 14 صدیوں تک بانجھ رہی ہے. نہ آج جتنا آپ کا میرا کمپیوٹر سسٹم چلتا ہے وہ بیچارے مسلمانوں نے زیرو ایجاد کر کے ہی دیا تھا، وہ زیرو ہٹا دیں ساری دنیا بیٹھ جائے گی. یہ تو ضمنی سی ایک جواب کی بات تھی. نہیں، ہم نے دنیا پہ رول کیا ہے. آئیڈیل دور ہمارا خلافت راشدہ کا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن ایسا نہیں کہ یک دم خلافت راشدہ کے بعد مسلم جو ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. نہیں، ہم نے دنیا کو رول بھی کیا ہے، ہم نے دنیا کو تہذیب سکھائی ہے. دنیا میں جب مسلمان آپس میں کبھی لڑتے تھے تو غیر مسلموں نے کبھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ریوولٹ نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ ذمہ بن کر رہیں گے، مسلمانوں کے انڈر میں رہیں گے، جو حقوق مسلمان ہمیں دیں گے یہ ہمارے اپنے لوگ بھی جو کافر ہیں وہ نہیں دے سکتے. ایسی بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. پاکستان جو بنا ہے نا، یہ جو اتنی بڑی مائگریشن ہوئی ہے، شاید ہم اس کا احساس نہیں، ہم تیسری جنریشن ہے. ہمارے باپ دادا نے، ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دیں وہ اس قرآن کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر دی تھی. اللہ خطہ زمین دے جہاں قرآن کا نظام نافذ ہوگا. اس قرآن نے قوم کو کھڑا کیا تھا. وہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث بالکل تھے، مگر وہ کم تھے، وہ اس کلمے پر اوپر ہو گئے تھے. کٹی ہوئی ٹرینوں کی بوگیاں ہی تھیں، لاشوں کے لاشیں نکلے تھے، اور جانے والے کبھی واپس نہیں گئے. میرے ابا مرحوم کبھی پاکستان سے واپس نہیں گئے ہندوستان، میرے دادا کبھی واپس نہیں گئے، ہماری پراپرٹیز وہاں پر، ہم کبھی وہاں پر نہیں گئے. Is this less of a revolution? Is this a less of a change? اللہ اکبر. اور غزہ کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی. ہاں، ہم چاہتے ہیں نظام کی سطح پر وہ بدلے ہوئے لوگ کبھی میدان میں کھڑے تو ہوں آ کر، جس کی میں نے بات کی ہے، منظم تو ہو، جماعت تو بنے، للکارے تو صحیح سسٹم کو، اور اللہ بتوکل کر کے آئے تو پھر اللہ ان کی بھی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. This is what we have learned today. یہاں بدلو تو صحیح اپنے آپ کو. چلتے پھرتے قرآن تو نظر آئے اس معاشرے کے اندر. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. ذل جلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا رحمان یا رحیم یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک یا رب الارباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے، آڈیٹوریم کی انتظامیہ نے، امام صاحب نے ہم سے جو تعاون کیا، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے جن ساتھوں نے اللہ اس آج کی نشست کے لیے دن رات محنتیں کی، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے محبت نصیب فرما، اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان عطا فرما، اس کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے احکام پر اے اللہ عمل کی اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں کو قرآن کا مرکز بنا دے، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ مظلوم ہمارے بھائی بہنیں بچے بوڑھے عورتیں اے اللہ فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں، شام میں اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ امت کو متحد فرما دے۔ اے اللہ امت کو نبی اکرم علیہ السلام کے مشن اور کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن قرآن حکیم کی ہمارے حق میں شفاعت قبول فرما، اس کی شکایت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔